اس وقت تک نماز نہ پڑھے. اور حضرت ابو موسیٰ نے کہا کہ تو پھر آپ حضرت عمار کے قول کا کیا کریں گے کہ جب ان سے تیمم کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے کافی تھا. تو حضرت ابن مسعود نے کہا کہ یہ بھی دیکھیے کہ حضرت عمر نے ان کے قول پر اکتفا نہیں کیا تھا. یہ آگے ایک اور اختلاف حضرت عمر کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف حضرت عمار کے ساتھ کہ جب انہوں نے آیت تیمم نازل ہوئی ناپاک حالت میں تھے تو انہوں نے کیا تیمم کر لیا تو حضرت عمر نے اس کو قبول نہ کیا. تو پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس تیمم والی حدیث کو بہت شہرت مل گئی تو پھر خود بخود اس حکم سے پہلے حکم کو منسوخ جانا گیا. مطلب کہ آپ پانی نہ ملے تو تیمم کر سکتے ہیں. اب حضرت عمر نے نہیں مانا اس روایت کو جس کو آج پوری دنیا مانتی ہے. تو کیا یہ سارے علماء حضرت عمر کے گستاخ ہیں کہ حضرت عمر کے قول کو نہیں مانتے؟ حضرت زید بن ثابت کا حضرت علی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جمہور صحابہ کے اختلاف کہ حضرت زید بن ثابت حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود اس بات کے قائل تھے کہ دادا کے ہوتے ہوئے سگے بہن بھائی اور باپ شریک بھائی بہن میراث پائیں گے، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر صحابہ جن میں حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، حضرت حذیفہ بن الیمان، ابو سعید الخدری اور ابی بن کعب، معاذ بن جبل، ابو موسیٰ اشعری، ابو ہریرہ اور ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ شامل ہیں کا موقف یہ تھا کہ سگے بھائی بہن بھی اور باپ شریک بھائی بہن بھی دادا کے ہوتے ہوئے میراث نہیں پائیں گے. اب ہم ان کو غلط کہیں یا ان کو غلط کہیں؟ ایک طرف زید بن ثابت، حضرت علی اور ابن مسعود، اور ایک طرف اتنے علماء، اتنے صحابہ کرام. نہ ہم ان کی شان میں کوئی تان کر سکتے ہیں نہ ہم ان کی شان میں کوئی تان کر سکتے ہیں. ہم جس پر بھی بولیں گے، جس پر بھی تان کریں گے، ہم نے اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا ہے. اور علامہ سراج الدین محمد بن عبد الرشید نے اس اختلاف کو نقل کیا. اب کیا کسی کا آپ کے سامنے ہے؟ اب حضرت امام ابو حنیفہ کا جو قول ہے موقف ہے وہ یہی ہے. تو کیا آپ حضرت علی پر، حضرت زید پر، عبداللہ بن مسعود پر تان کر سکتے ہیں؟ ان کو کہاں اسلام سے خارج کریں گے؟ معاذ اللہ، یہ کسی دوسرے کو کریں گے. حضرت امیر معاویہ کا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف. ان کا اختلاف یہ تھا کہ امیر معاویہ اور ابو ذر غفاری کے درمیان اختلاف تھا کہ حضرت معاویہ کا کہنا تھا کہ آیہ اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی. یہ جو آیہ مبارکہ ہے نا سورۃ توبہ کی آیت نمبر 34، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو سونا خرچ کرتے ہیں اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ یہ جو سونا چاندی اور مال کو جمع کرنے کی آیت، حضرت معاویہ کہتے تھے کہ یہ اہل کتاب کے بارے میں ہے، مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہے، ہمارے بارے میں نہیں ہے. اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، فرماتے تھے کہ یہ اہل کتاب اور ہم دونوں اس میں شامل ہیں. اور اس اختلاف کی بنیاد پہ پھر بعد میں ربضہ بھیج دیا گیا حضرت ابو ذر غفاری کو. وہیں ان کی وصال ہوا. پتہ نا سب لوگوں کو ربضہ بھیجنے کی وجہ انہوں نے یہی بتائی ہے. صحیح بخاری میں یہ بھی حدیث کہ میرا ان سے اختلاف ہوا اور انہوں نے جس طرح اس کو ربضہ بھیج دیا. اب حضرت معاویہ کو کچھ کہیں گے یا ابو ذر غفاری کے بارے میں کوئی تان کی جائے گی؟ جب یہ سارے صحابہ کرام میں اختلاف ہوا تو ان میں سے کسی پر ہم تان نہیں کر سکتے. ان سب کا اختلاف کیوں ہوا، اس کی بنیادیں کیا تھی، یہ میں اس گفتگو کے اگلے حصے میں عرض کروں گا. آج آئیے اب تابعین کے اختلاف. تابعین کا صحابہ سے اختلاف. ایک بڑا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ اگر کوئی اختلاف کر دے اہل علم تو یہ کیا اس سے زیادہ عالم ہے؟ یہ اختلاف کر رہے ہیں، ان پر یہ بات منکشف ہو گئی اور فلانے پر یہ بات منکشف نہیں تھی. اس کا ڈھنڈورا بہت زیادہ پیٹا جاتا ہے کہ کیا یہ اس سے بڑا عالم ہے جو اس سے اختلاف کیا جا رہا ہے؟ کیا اس کو اس مسئلے کا نہیں پتہ تھا اور یہ مسئلہ نکال رہے ہیں؟ یہ اختلاف جاہل لوگ کرتے ہیں اور کنزرویٹو نیرو مائنڈڈ لوگ کنویں کے مینڈک یہ اختلاف کرتے ہیں. اب صحابہ کرام کے ساتھ اگر تابعین اختلاف کر سکتے ہیں تو آپ تابعین کے بارے میں کیا حکم لگائیں گے؟ حضرت عطا، طاؤس اور مجاہد کا حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت علی اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی اور حضرت عائشہ ام المؤمنین سے اختلاف. مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 13015 اور 13016، مطبوعہ دار الکتب العالمیہ بیروت. دیکھ لیں انہوں نے اختلاف کیا. حضرت ام المؤمنین سید عائشہ، حضرت علی اور جابر
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے قائل تھے کہ حج کے بعد عمرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اس کے برعکس یہ تابعین جن کا میں نے نام لیا، اس کے برعکس حضرت عطا، طاؤس اور حضرت مجاہد کا یہ موقف تھا کہ حج کے بعد عمرہ کرنا مکروہ ہے۔ اس کو بھی امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں لیا اور اس کو بھی لیا۔ اب حضرت عطا پر، طاؤس پر اور مجاہد پر تان کی جائے گی کہ انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اور حضرت جابر سے اختلاف کیا۔ ان کا اختلاف بر بنیاد دلیل تھا، آج تک کسی نے تان نہیں کیا۔ حضرت عطا کا جمہور صحابہ سے اختلاف، حضرت علی اور حضرت حذیفہ اور کئی دیگر صحابہ کا موقف تھا کہ جمعہ صرف شہر میں جائز ہے، جبکہ اس کے برعکس حضرت عطا جو تابعی تھے گاؤں میں بھی جمعے کی جماعت کروانے کا حکم دیتے تھے۔ اب ایک حضرت عطا کہاں اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا علمی مرتبہ کہاں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ اب کیا اس اختلاف سے یہ کہا جائے کہ حضرت عطا جو تھے وہ حضرت علی کے گستاخ تھے، یا حضرت عطا اسلام سے خارج ہیں چونکہ انہوں نے صحابی سے اختلاف کیا؟ اگر کوئی صحابی سے اختلاف کر کے اسلام سے خارج نہیں ہوتا تو علماء کا آپس میں ائمہ سے اختلاف کر کے کون اسلام سے خارج کر دیتے ہیں؟ آپ لوگوں کو کیوں اسلام سے خارج کرتے ہیں اور کیوں سنیت اور اہل سنت سے خارج کرتے ہیں؟ حضرت طاؤس، امام حسن بصری اور حضرت عطا کا انس بن مالک اور حضرت ابن عمر سے اختلاف۔ حضرت انس بن مالک اور حضرت ابن عمر اس بات کے قائل تھے کہ زمین پر کرائے پر نہ دیا جائے، اجارہ کے خلاف تھے۔ اس کے برعکس طاؤس، حسن بصری اور عطا رحمہ اللہ علیہم انہوں نے زمین کو کرائے پر دینے کو مکروہ قرار دیا۔ اب کیا حضرت طاؤس کا انس بن مالک، حسن بصری کا حضرت عبداللہ بن عمر سے زیادہ علم تھا؟ یہ علمی مرتبہ زیادہ تھا، علمی وجاہت؟ ائمہ تابعین کا حضرت عبداللہ بن عمر سے اختلاف۔ اب اور نچلوں کا حضرت عبداللہ بن عمر سے اختلاف۔ ابن شہاب سے اس عورت کے بارے میں پوچھا گیا جو حاملہ ہو اور اس کا خاوند فوت ہو گیا ہو، اس کا نفقہ کس پر ہوگا؟ ابن شہاب نے سیدنا ابن عمر کے حوالے سے بتایا کہ اس کا نفقہ شوہر کے ترکہ سے ادا کیا جائے گا، خواہ وہ حاملہ ہو یا غیر حاملہ۔ تو ائمہ نے اس کا انکار کیا اور قول ابن عمر کے برعکس یہی فیصلہ دیا کہ اس کے لیے نفقہ نہیں ہوگا۔ اب ابن عمر کے گستاخ ہو گئے سارے ائمہ۔ سعید بن جبیر اور دیگر تابعین کا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف۔ عبداللہ بن مسعود اس بات کے قائل تھے کہ حج فرض ہے اور عمرہ کی ادائیگی سنت ہے، اور امام محمد ابن ابی شیبہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا حج فرض ہے اور عمرہ کی ادائیگی فرض نہیں ہے، جبکہ اس کے برعکس سعید بن جبیر جو تابعی ہیں عمرہ کو بھی فرض قرار دیتے ہیں، اور محمد بن ابن ابی شیبہ نے اسی کو روایت کیا کہ سعید بن جبیر سے پوچھا گیا کیا عمرہ واجب ہے؟ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں واجب ہے۔ حضرت عطا، طاؤس اور مجاہد حج و عمرہ دونوں کو فرض قرار دیتے تھے۔ یہ تو ہمارے ہاں تو چھوٹے چھوٹے اختلاف کیے جاتے ہیں نا، کسی نے کسی مسئلے میں اختلاف کر دیا تو وہ سنی نہیں ہے، وہ فلانا نہیں ہے، تو یہاں پر تو فرض ایک طبقہ فرض نہیں کہتا اور دوسرا طبقہ فرض کہتا ہے، مطلب کہ فرضیت اور وجوب کی بحث ہے۔ لیکن اس کے درمیان آج تک کسی آپ نے نہیں سنا کہ کسی تابعی کو کسی نے اسلام سے خارج کیا ہو اس بنیاد پر کہ اس نے صحابی سے اختلاف کیا، چونکہ ان کا اختلاف بر بنیاد حسن ظن کی بنیاد پر تھا اور علم و دلیل کی بنیاد پر تھا۔ آپ تابعین کا اپنے درمیان اختلاف دیکھیں۔ حضرت عطا اور طاؤس اور حضرت مجاہد بے وضو شخص کو طواف کی اجازت نہیں دیتے، جبکہ حضرت حماد اور منصور اس میں حرج نہیں سمجھتے۔ یہ سارے تابعی ہیں۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ جو بے وضو ہے وہ طواف نہیں کر سکتا، دوسرا کہتا ہے کہ کر سکتا ہے، اور اس کو امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا المصنف میں۔ اب آپ کس کے بارے میں کیا حکم لگائیں گے؟ اس کے بعد حضرت عطا، طاؤس اور حسن بصری و قاضی شریع کے درمیان اختلاف۔ حضرت عطا اور طاؤس اس بات کے قائل تھے کہ مسجد میں حد لگانا مکروہ ہے اور مسجد کے اندر حد کو جاری نافذ نہیں کیا جائے گا۔ یہ حضرت عطا اور حضرت طاؤس کا قول تھا، اور اس کے بعد اس کے برعکس حضرت حسن اور شریع، قاضی شریع مسجد میں حد کو جاری کرنے کو جائز بھی قرار دیتے تھے اور خود حد کو مسجد میں جاری بھی کرتے تھے لوگوں پر۔ تو آپ کا حضرت عطا اور طاؤس کو اسلام سے خارج کریں گے، یہ قاضی شریع اور امام حسن بصری کو۔ ائمہ مجتہدین کے خلاف کے درمیان اختلاف،
یہ سبق اختتام پذیر ہو رہا ہے. ائمہ مجتہدین خصوصاً ائمہ اربعہ کے درمیان اختلاف بے شمار مسائل میں ہوا، بلکہ یوں کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ مذاہب اربعہ کا وجود از خود اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ایک دوسرے کی دلیل سے متفق نہیں، چونکہ قرآن بھی ایک، اسی قرآن کی آگے تفاسیر، اسی قرآن کی آگے تعویلات، اسی قرآن کی آگے تعبیرات، انہی مفہوم